اور سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج جو تھوڑی بہت نیوز ہمارے پاس جمع ہوئی ہیں ہم نے سوچا ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ ویسے تو ہو سکتا ہے بہت سی نیوز ایسی ہوں جو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے کہا بتانے میں کیا حرج ہے، تو بالکل اسی لیے میں آپ کو نیوز دینے کے لیے آئی ہوں۔ سب سے پہلے جی عمران خان صاحب جو کہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ جی وزٹ کر رہے ہیں رشیا کا، اور رشیا کے جو پرائم منسٹر ہے پیوٹن ان کے ساتھ جی ان کی میٹنگز ہوں گی، بات چیت ہوگی۔ اور ویسے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو یوکرائن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جیسے ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے، جیسے ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے، جیسے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے، یعنی ہم سوائے پاکستان والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے عمران خان صاحب پوری دنیا کے ساتھ کھڑے۔ تو بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ رشیا پہنچے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ بالکل رشیا اور یوکرائن میں جو ٹینشن چل رہی ہے ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ اور عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم ان میں صلح کروا سکتے ہیں، اور ان لوگوں میں جو ہے وہ جو بھی جھگڑا چل رہا ہے ہم اس کو ختم کروا سکتے ہیں۔ بالکل جی ایران اور سعودی عربیہ کے بعد پہلے یہی اسٹیٹمنٹ خان صاحب کی ایران اور سعودی عربیہ کے لیے بھی آئی تھی کہ جی ہم ایران اور سعودی عربیہ میں دوستی کروا دیں گے اور دونوں کے بیچ میں جو ٹینشن ہے اس کو ہم ختم کروا دیں گے۔ اب یہی بات انہوں نے رشیا اور یوکرائن کے لیے کہی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں بھی ٹینشن ختم کر دیں گے۔ میرا خیال ہے یہاں سے یہ سارے کام کرنے کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ جو اگلا ان کا ٹارگٹ ہوگا وہ بھارت اور چائنا ہوگا، کیونکہ اب وہ جلدی یہ اسٹیٹمنٹ بھی دینے والے ہیں کہ جی ہم بھارت اور چائنا کے بیچ میں بھی جو ٹینشن چل رہی ہے، بارڈر ٹینشن ہے اور کئی دوسری چیزیں، وہ جی ہم ختم کروا سکتے ہیں۔ مطلب خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ پکچر ہمیں کسی نے بھیجی اور اس میں جو ہے وہ ریحام خان کی کتاب جو ہے وہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رشین پریزیڈنٹ، لیکن ہو سکتا ہے کسی نے فوٹو شاپ کی ہو لیکن کہیں پڑھ ہی نہ لیں، اس لیے کہ آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس بک میں پیج نمبر 7 سمجھ گئے نا آپ لوگ، بالکل جی۔ اور آج کل سب لوگ وہی پیج پڑھ رہے ہیں اور کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے۔ خان صاحب بہت پریشان ہیں۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا بند کرو، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرو، الیکٹرانک میڈیا تو پہلے ہی کنٹرول میں ہے، وہاں تو پہلے ہی ان کے پالتو بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو آج کل ہر چینل پہ نظر آتے ہیں اور انہی کی قسم کی باتیں کرتے ہیں جو گورنمنٹ سننا چاہتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سننا چاہتی ہے، اسی قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی وہاں پہ کوئی آپ کو ایسی بات کرتا ہوا نہیں ملے گا کہ جی جس وقت دھماکے ہو رہے تھے، میزائلز چل رہے تھے اجڑی کیمپ راولپنڈی پاکستان میں، اس وقت ہمارے یہاں کے جرنلز جو تھے وہ سوئس بینکس میں اپنے اکاؤنٹس بنا رہے تھے، افغان مہاجرین کے نام پہ، افغان ریفیوجیز کے نام پہ، افغان جہاد کے نام پر جو فنڈز امریکہ سے اور دوسری کنٹریز سے ملے وہ سب کے سب جمع کر کے اور اپنے اپنے اولادوں کے لیے جو ہے یعنی اپنے اپنے بچوں کے لیے جو ہے سوئس بینکس میں رکھ دیے گئے۔ بہت سے جرنلز کے نام آئے اور اب لوگ ابھی اس پہ ڈسکس کرنا شروع ہی کیا تھا کہ جی ایک بل لے کر آ گئے اور اس بل کا سارا جو مقصد ہے یعنی اس بل کو لانے کا پورا جو پلان کیا گیا وہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ لوگ یہ بات نہ کر سکیں، نہ تو سوشل میڈیا پہ اور نہ ہی الیکٹرانک میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا میں، کہ جی یہ جرنلز جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے چوری کر رہے تھے اور ابھی تک چوری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ پاپا جونز پیزا کہاں سے بن گئے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے، یہ میں آپ کو پکچرز بھی دکھا رہی ہوں کہ ایوب خان سے لے کر اور ابھی تک جتنے بھی آئے ہیں، چاہے وہ اشفاق پرویز کیانی ہو، چاہے جنرل پرویز مشرف ہو، چاہے وہ عاصم سلیم باجوہ یا کوئی بھی، ان کے اتنے سارے جو پیزا فرنچائز ہیں، ان کی اتنی ساری جو پراپرٹیز ہیں، چاہے وہ یو کے میں ہو، چاہے کینیڈا میں ہو، چاہے دبئی میں ہو، یہ سب انہوں نے کہاں سے بنائی؟ یعنی کہ افغان ریفیوجیز کے نام پر یہ پیسے لیتے رہے امریکہ سے، اور ویسے امریکہ بھی اچھے خاصے ڈھکن لگتے ہیں مجھے، اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو وہ شروع میں ہی آڈٹ کرواتے، شروع میں ہی چیک کرتے اور بیلنس رکھتے کہ جی یہ پیسہ جو ہم دے رہے ہیں افغانی ریفیوجیز کے نام پہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، تو شاید انہیں تبھی پتہ لگ جاتا کہ یہ پیسہ تو یہاں پہ رکتا ہی نہیں۔ یعنی ہمیں پاکستانیوں کو اسلامک بینکنگ پہ لگا کر
یہ جرنل جو ہے خود یہ سوئس بینکس میں اپنے اکاؤنٹس بنا رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی اسلامک بینکنگ ہونی چاہیے، آپ کو یہاں پہ کئی بینکس ایسے ملیں گے جس میں لکھا ہوگا جی اسلامک بینکنگ۔ اسلامک بینکنگ کیا ہوتی ہے؟ مطلب اس میں سود نہیں ہوگا اور اس قسم کی چیزیں شاید مجھے تو معلوم نہیں، اس لیے کہ میں نے تو کبھی اسلامک بینکنگ کے اس میں کبھی اکاؤنٹ ہی نہیں رکھا، لیکن اس طرح کے بورڈز بہت نظر آتے ہیں، یعنی ہمیں اسلامک بینکنگ پہ لگا کر خود یہ لوگ جو بڑے ہمارے محافظ بنتے ہیں، اور میں ان کی بات نہیں کر رہی جو عام سپاہی ہیں جو بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں جو اپنی جانیں دیتے ہیں، میں ان جرنلز کی بات کر رہی ہوں، ان ہائی پوزیشن پہ جو ہمارے فوجی ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر کسی سویلین ادارے میں لگ جاتے ہیں، لاکھوں کی سیلریز اٹھاتے ہیں، ان کے بچے بھی باہر پڑھ رہے ہیں، ان کی پراپرٹیز بھی باہر ہیں اور بے شمار پیسہ ہے ان کے پاس، بہت سے پلاٹ انہوں نے لے رکھے ہیں، بہت سے کارنر کے پلاٹ ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ڈی ایچ اے اور اس کے بعد فوجی سیمنٹ، فوجی سیریل، فوجی پیمپر، فوجی مٹر، تو یہ تو وہ ساری چیزیں جو ہے یہ چلا رہے ہیں یہ ادارے، اور اس کے ساتھ یہ پورے ملک کو کھا رہے ہیں، لیکن نام کیا لگ جاتا ہے جی اگر آپ نے ان کو کچھ کہا تو آپ کو سزا ہوگی، اگر آپ نے ان کو کچھ کہا تو آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا، یا اس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو روک پانا بہت مشکل ہے۔ اب لوگوں نے ان سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے، لوگ کافی بہادر ہو گئے اور یہ چیز بہت اچھی ہے، لیکن کیا یہ ہسٹری کو بدل سکیں گے؟ کیا جو یہ ابھی کر رہے ہیں، جو یہ پہلے کرتے رہے ہیں، کیا یہ اس چیز میں کوئی بدلاؤ لا سکیں گے؟ ہمیں تو ایسا نہیں لگتا۔ ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں عمران خان کے وزٹ کی رشیا کے، تو رشیا جو ہے اس کے اوپر سنا یہی گیا ہے کہ سینکشنز لگنی شروع ہو گئی ہیں امریکہ کی طرف سے، تو سب سے پہلے تو جو افیکٹ پڑے گا وہ ان کے بینکنگ سسٹم پہ پڑے گا۔ ہاں یہ تو خان صاحب اب کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے تو بینکنگ سسٹم ہی اگر بند ہو گیا اور سینکشنز کی وجہ سے، یہ مطلب پیسے ویسے تو دے نہیں سکیں گے آپ کو، پھر کیا کرنا ہے ایسے لوگوں سے مل کے؟ چھوڑیے جی کوئی اور کام کیجیے، ہمیں اور بڑے کام ہیں، اور بڑی دنیا پڑی ہے، وہاں جائیے، وہاں جا کے کوئی اپنا کٹورا وٹورا لے کے وہاں جائیے اور ان لوگوں سے کوئی بات کیجیے۔ یہ تو عجیب عجیب لوگ ہیں، مطلب اب ایک تو امریکہ کو بھی ابھی